الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین. کتاب ریاض الصالحین میں سے ہم جس باب کا مطالعہ کر رہے ہیں اس کا عنوان ہے کہ ضعیف، یتیم، لڑکیاں اور جتنے بھی کمزور طبقات ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ان کے ساتھ تواضع سے پیش آنا، ان کے ساتھ لطف و کرم کا معاملہ کرنا. یہ پہلی روایت ہے اس کی آج جو ہم نے پڑھنی ہے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا راویہ ہیں، وہ فرماتی ہیں دخلت علی امرأۃ ومعها ابنتان لها تسأل. سیدہ فرماتی ہیں کہ میرے پاس ایک عورت آئی اور اس کے ساتھ اس کی دو بچیاں تھیں اور وہ مانگ رہی تھی، سوال کر رہی تھی. فلم تجد عندی شیئا غیر تمرۃ واحدہ. تو ام المومنین فرماتی ہیں کہ میں اپنے پاس میں نے کچھ بھی نہیں پایا سوائے ایک کھجور کے. فأعطیتها ایاہا. تو میں نے وہ کھجور بھی اس مسکینہ کو دے دی. فقسمتها بین ابنتیہا ولم تأکل منہا. اس عورت نے اس ایک کھجور کو اپنی دونوں بیٹیوں میں تقسیم کر دیا اور خود کچھ نہ کھایا. ثم قامت فخرجت. پھر وہ کھڑی ہو گئی اور گھر سے چلی گئی. فدخل النبی صلی اللہ علیہ وسلم علینا. کچھ دیر بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہاں تشریف لائے. فاخبرتہ. تو میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سارا واقعہ بیان کیا کہ اس طرح ایک خاتون آئی تھی مانگنے کے لیے، ان کے ساتھ ان کی دو بیٹیاں تھیں، میرے پاس صرف ایک کھجور تھی، میں نے اس کو دے دی. اس نے وہ کھجور دو حصوں میں تقسیم کر کے اپنی دونوں بیٹیوں کو دے دی اور خود کچھ نہ کھایا. تو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری بات سنی تو آپ نے فرمایا من ابتلی من هذه البنات بشیء. جس کی آزمائش کی گئی ان بیٹیوں میں سے کسی بھی طرح سے، کسی بھی حوالے سے، فأحسن الیہن. اور اس نے ان کے ساتھ حسن سلوک کیا، اچھا معاملہ کیا. کن لہ سترا من النار. تو یہ بیٹیاں اس شخص کے لیے، چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو، اس کے لیے جہنم کا ایک پردہ بن جائیں گی. دوسری روایت بھی اسی مضمون کی ہے. اب یا تو ہو سکتا ہے کہ یہ ایک ہی واقعہ ہو، اس کے دو ورژنز ہوں، یا اس کا بھی پورا امکان ہے کہ یہ ایک سے زیادہ مرتبہ ایسا واقعہ ہوا ہو، دو واقعات ہوں جن کا الگ الگ بیان ہے. دوسری روایت میں ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں جاءتنی مسکینۃ تحمل ابنتین لہا. کہ میرے پاس ایک مسکینہ آئی، ایک خاتون کی جس کی ضرورت پوری نہیں ہو رہی، جس کے پاس کھانے پینے کا سامان نہیں ہے، وہ میرے پاس اپنی دو بچیوں کو اٹھائے ہوئے آئی. فأطعمتها ثلاث تمرات. تو میں نے اس کو 3 کھجوریں دیں، کیونکہ ایک ماں ہے اور 2 بیٹیاں ہیں، تو میں نے 3 کھجوریں اس عورت کو دی. فآتت كل واحدة منهما تمرة ورفعت إلى فيها تمرة لتأكلها. تو اس خاتون نے دونوں بیٹیوں میں سے ایک ایک کو ایک کھجور دی اور تیسری کھجور اپنے منہ کی طرف اٹھائی کہ وہ اس کو کھائے. 3 کھجوریں میں نے اس کو دی تھی، ظاہر بات ہے ہر ایک کے لیے ایک ایک. تو اس نے ایک ایک بچی کو ایک کھجور دے دی اور تیسری کھجور منہ کی طرف اٹھائی کھانے کے لیے. فاستطعمتها ابنتاها. تو جو دونوں بچیاں تھیں انہوں نے وہ کھجور بھی ماں سے طلب کی، کہا کہ بھئی یہ کھجور بھی ہمیں دی جائے. فشقت التمرۃ التي كانت تريد ان تأكلها بينهما. تو وہ جو تیسری کھجور تھی ماں نے اس کھجور کو بھی 2 حصوں میں تقسیم کر دیا جس کو وہ کھانا چاہتی تھی، اور اپنی بچیوں کو دے دیا اور انہوں نے کھا لی. فأعجبني شأنها. تو مجھے یہ سارا معاملہ بہت
خوش آیا، مجھے بہت عجیب بھی لگا اور مجھے بہت فیسینیٹ کیا اس نے، بہت مجھے لگا کہ کتنا غیر معمولی ایثار ہے جو اس ماں نے اپنی بچیوں کے لیے کیا ہے۔ فذکرت الذی صنعت لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو جو اس عورت نے کیا تھا میں نے وہ سارا واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کیا۔ فقال، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا، ان اللہ قد اوجب لها بها الجنہ، کہ اس ماں نے اپنی بچیوں کے ساتھ یہ جو معاملہ کیا ہے اور جس طرح کا ایثار کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس عمل کی وجہ سے اس کے لیے جنت کو واجب کر دیا۔ او اعتقها بها من النار، یا آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس عمل کی بنیاد پر اس عورت کی گردن کو جہنم سے چھڑا لیا۔ ایک ہی بات ہے جس کو کہنے کے دو اسلوب ہیں، کیونکہ نتیجہ ایک ہی ہے، جس طرح خود قرآن مجید نے کہا ہے نا کہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز، جس کو جہنم سے کھینچ کے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا تو وہ کامیاب ہو گیا۔ تو یہ کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پہ جنت کو واجب کر دیا، جنت میں داخل کر دیا، یہ کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی گردن کو جہنم سے چھڑا لیا، بات ایک ہی۔ تو ان دونوں روایتوں میں ہمارے لیے بہت سے سبق ہیں۔ ایک تو اس میں خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اپنے گھرانے کا جو فقر تھا اس کا بیان، کہ عیش نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی معیشت کیسی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ظاہری بات ہے کہ یہ مدینہ کا واقعہ ہے، مدینہ کے بھی امکان ہے کہ آخری دنوں کا واقعہ ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیثیت ہے وہ ہیڈ آف اسٹیٹ کی ہے، ہر لحاظ سے آپ وہاں پر جو ہے وہ سربراہ ہیں، اور ایک عمومی خوشحالی بھی آنی شروع ہو گئی تھی صلح حدیبیہ کے بعد، فتح مکہ کے بعد۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے معاملات کیا ہیں کہ جب وہ مانگنے کے لیے مسکینہ آئی ہے تو سیدہ فرماتی ہیں کہ میرے پاس گھر میں ایک کھجور کے سوا کچھ بھی نہیں تھا، اور یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے اسی معیشت کو پسند فرمایا۔ ایسا نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ازواج کے ہاں مال نہیں ہوتا تھا۔ کچھ روایتوں میں آتا ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے وہ آتا تھا خراج ان زمینوں سے جو آپ کے اور آپ کے اہل بیت کے لیے متعین ہے، تو بعض اوقات پورے سال کا غلہ اور اناج آپ ڈلوا دیتے تھے۔ لیکن جو ذوق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا تھا وہی آپ کی ازواج کا تھا، کہ وہ بھی گھر میں کچھ رکھنا پسند نہیں کرتی تھیں، کچھ بھی پسنداز نہیں کیا کرتی تھیں، جو آتا تھا وہ انفاق کر دیا کرتی۔ تو ایک تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اہل بیت کا جو گزران تھا دنیا میں، اس کا بھی اس میں بیان ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں بھی ایسا نہیں تھا کہ سب لوگ خوشحال ہو گئے ہوں۔ جس طرح قرآن مجید نے بیان کیا ہے نا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی اسکیم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ سب لوگوں کو یکساں درجے پر رکھے۔ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، ہم نے تقسیم کی ہے دنیا کی زندگی میں لوگوں کی معیشت میں گزران۔ تو انتہائی آئیڈیل ماحول میں بھی ایسا ہوگا کہ بہت سے فقیر لوگ ہوں گے، بہت سے تنگ دست لوگ ہوں گے، اور یہ جو آزمائش ہے اس دنیا میں اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو بعض لوگوں کے ذریعے آزماتے ہیں، تو غریب، غربا، فقراء موجود رہیں گے، اور جو تونگر لوگ ہیں، جو مالدار لوگ ہیں، ان کو آزمایا جاتا رہے گا ان کے ذریعے۔ پھر اس میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے ایثار کا بھی بیان ہے، اور اس بات کا بھی بیان ہے، اس سے اس طرف بھی اشارہ ملتا ہے کہ اصل میں جو کفالت کی ذمہ داری ہے وہ مرد کی ہوتی ہے، اور اس کا امکان یہی ہے کہ جو مسکینہ آئی ہے یا تو یہ مطلقہ ہے یا یہ عورت بیوہ ہے، کہ اس کا کوئی کمانے کھانے والا کوئی نہیں ہے، اور اس کی وجہ سے اس کو سوال کرنا پڑ رہا ہے۔ تو آئی ہے اور سیدہ سے جو ہے کھجور طلب کی ہے، اور سیدہ نے گھر میں ایک ہی کھجور ہے اور وہ بھی دے دی، اور یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے امتثال میں بھی ہے۔ ترمذی کی ایک روایت میں یہ الفاظ آتے ہیں، اگرچہ اس روایت کی سند پہ کلام کیا گیا ہے، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو تلقین کی کہ یا عائشہ احب المساکین وقربیہم، کہ اے عائشہ
مسکینوں سے محبت کرو، وہ لوگ کہ جو مساکین ہیں، ضرورت مند ہیں، حاجت مند ہیں، ان سے محبت کرو اور ان کو اپنے سے قریب رکھو۔ فإن اللہ یقربک یوم القیامہ، کہ اگر تم ایسا کرو گی اس دنیا میں، جو مساکین ہیں، جو غرباء ہیں، جو فقراء ہیں، ان سے محبت کا تعلق رکھو گی، ان کو اپنے سے قریب رکھو گی، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمہیں اپنا قرب عطا فرمائے گا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا بھی ہے، مسند احمد بن حنبل میں بھی ہے اور روایتوں میں بھی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی کہ اللہم انی اسألک، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، فعل المعروف، فعل الخیرات، بھلے کاموں کی کرنے کی میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، وترک المنکرات، اور برائیوں سے بچنے کی، ان کو چھوڑنے کی تجھ سے جو ہے وہ طلب کرتا ہوں، مانگ کرتا ہوں، وحب المساکین، اور مساکین سے محبت میں طلب کرتا ہوں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تلقین کی ہے کہ جو لوگ بھی دنیا میں تنگ دست ہیں، غریب ہیں، فقیر ہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اور یہاں خاص طور پر جو کہا گیا ہے اس عورت کے حوالے سے کہ اس عورت نے جو ہے ایثار کیا اور جو اپنی کھجور تھی وہ بھی جو ہے بچیوں میں تقسیم کر دی، جس کی بنیاد پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عموم میں یہ بات فرمائی کہ جس کی بھی آزمائش کی گئی بیٹیوں کے ذریعے، چاہے وہ مرد ہے، چاہے عورت ہے، ماں ہے یا باپ ہے، اگر اس نے بیٹیوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا، ان کی تربیت کی اور ان کے حوالے سے ان کو نہ کبھی کوئی آر دلائی، نہ خود کوئی آر محسوس کی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بشارت دی ہے کہ یہ بیٹیاں جہنم کے لیے ایک پردہ بن جائیں گی۔ اور اگلی روایت میں فرمایا کہ یہ جو عمل ہے، بظاہر بہت چھوٹا سا عمل ہے کہ خاتون نے اپنی ایک کھجور اس کا بھی ایثار کیا، اس عمل کی بنیاد پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس عمل کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جنت کو واجب کر دیا، اس کو جہنم سے چھٹکارا دے دی۔ اس سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں عمل کا میگنیچیوڈ یا اس کی کوانٹٹی کی اہمیت نہیں ہے، اصل بات یہ ہے کہ اس میں اخلاص کتنا ہے، اصل بات یہ ہے کہ کن حالات میں، کتنی مشکلات میں، کتنی سختی میں یہ معاملات کیے گئے۔ کئی روایتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص جو ہے وہ رستے سے جا رہا تھا اور وہاں پر کوئی جھاڑی پڑی ہوئی تھی، اذیت دینے والی مسلمانوں کو کوئی رکاوٹ پڑی ہوئی تھی، اس نے وہ رکاوٹ کو ہٹا دیا، مسلمانوں سے اذیت کو دور کر دیا، اللہ تعالیٰ نے اس کے اس عمل کو مشکور فرمایا اور اس کو جنت میں داخل کر دیا۔ تو اگلی روایت ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہم انی احرج حق الضعیفین الیتیم والمرأة، کہ لوگوں کو تلقین کرتے ہوئے فرمایا کہ اے اللہ بے شک میں لوگوں کو ڈر سناتا ہوں، میں تم لوگوں کو ڈراتا ہوں دو کمزور لوگوں کے حقوق کے حوالے سے۔ دو کمزور طبقات کون سے ہیں؟ الیتیم والمرأة، یتیم اور عورت۔ کہا کہ اے لوگوں میں تمہیں ڈراتا ہوں کہ یہ جو دو کمزور جو ہیں مخلوقات ہیں، ایک عورت ہے وہ کمزور ہے، خلقت کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کمزور بنایا ہے، اسی طریقے سے یتیم وہ کمزور ہوتے ہیں، معاشرے میں ان کو دبا لیا جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو فرمایا کہ میں تمہیں بہت ڈراتا ہوں کہ ان دو طبقات کے حوالے سے کوئی کوتاہی نہ کرنا۔ خاص طور پہ جو اگلا باب ہے وہ عورتوں ہی کے حقوق سے متعلق ہے، اس کا عنوان یہ ہے کہ باب الوصیت بالنساء، عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کی تلقین۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بالکل آخری الفاظ ہیں ان میں یہ الفاظ بھی آتے ہیں کہ اتقوا اللہ فی النساء، اتقوا اللہ فی النساء، اے لوگو اللہ سے ڈرو عورتوں کے معاملے میں، اے لوگو اللہ سے ڈرو عورتوں کے معاملے میں۔ اوصیکم بالنساء خیرا، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں، وصیت کرتا ہوں عورتوں کے ساتھ خیر کا معاملہ کرنے کی، بھلائی کے سلوک کرنے کی۔ یہاں فرما رہے ہیں کہ یہ جو دو طبقات ہیں، ایک عورتیں ہیں اور ایک یتیم ہیں، اے لوگوں میں تمہیں ڈراتا ہوں اللہ سے کہ ان کے حقوق کے معاملے میں کوتاہی نہ کرنا۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے مصعب کہتے ہیں رأى سعد ان له فضلا علی من دونہ، کہ سعد یعنی میرے والد سعد رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ خیال ہو گیا تھا، یہ زعم ہو گیا تھا
کہ ان کو اپنے سے نیچے کے لوگوں پر، اپنے سے کمتر لوگوں پر فضیلت حاصل۔ ظاہر بات ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقربین میں سے تھے، بڑے مرتبے کے صحابہ میں سے تھے، تو ان کو یہ خیال ہوا کہ جیسے میرا مرتبہ بلند ہے، کوئی ایگزام پیدا ہو گیا، کوئی عجب کسی کیفیت پیدا ہو گئی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا هل تنصرون وترزقون الا بضعفائکم، اے لوگو تمہارا کیا خیال ہے کہ تمہاری جو مدد کی جاتی ہے جنگوں میں اور جو تمہیں رزق دیا جاتا ہے، کیا تمہارے کمزوروں کی وجہ سے نہیں دیا جاتا؟ یعنی وہ لوگ کہ جو طاقتور ہیں، وہ لوگ کہ جو کمانے کھانے میں بہت آگے ہیں، وہ لوگ کہ جو فزیکلی لیبر کا کام کرتے ہیں، جو لوگ جنگوں میں حصہ لیتے ہیں، تو کہا کہ تمہیں کیا معلوم کہ بہت سے ایسے لوگ ہو سکتے ہیں دنیاوی اعتبار سے کمتر ہوں، فزیکلی ویک ہوں، بہت زیادہ کمائی نہ کر سکتے ہوں، جنگوں میں بہت زیادہ شجاعت کا مظاہرہ نہ کر سکتے ہوں، لیکن کہا کہ ہو سکتا ہے کہ ان کی وجہ سے، ان کی دعاؤں کی وجہ سے، اللہ کے ان کو پکارنے کی وجہ سے تمہیں رزق دیا جاتا ہو اور تمہاری مدد کی جاتی۔ تو وہ کمزور طبقات، وہ ضعیف طبقات، چونکہ ان کے اندر دنیا کی طرف طلب زیادہ نہیں ہوتی اور دنیا سے بے رغبتی ہوتی ہے، دنیا کے جو زخرف ہیں، دنیا کی جو زیب و زینت ہے، اس سے وہ دور ہوتے ہیں، اس وجہ سے اللہ کے ساتھ ان کا اخلاص بہت بڑا ہوا تھا۔ اس وجہ سے جب وہ دعائیں کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ پہلے بھی ہم نے ایک روایت پڑھی تھی کہ دو اصحاب تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان میں سے ایک صاحب جو ہیں وہ محنت مزدوری کرتے تھے، کام وغیرہ کرتے تھے، اور ایک صاحب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت ہی میں بیٹھے رہتے تھے۔ تو وہ جو صاحب جو کاروبار کرتے تھے یا کوئی پیشہ کیا کرتے تھے، انہوں نے آ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے گویا شکایت کے انداز میں یہ بات کی کہ میرا یہ بھائی ہے، یہ تو کوئی کام وام کرتا نہیں، آپ کے پاس ہی بیٹھا رہتا۔ اس موقع پر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا تھا، لعلک ترزق بہ، ہو سکتا ہے تمہیں بھی اس کی وجہ سے رزق دیا جاتا۔ تو کسی گمان میں نہ آنا، کسی غرضے میں نہ آنا۔ آخری روایت ہے اس باب کی، سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، ابغونی الضعفاء، کچھ روایتوں میں ہے ابغونی فی الضعفاء، کہ اے لوگوں مجھے کمزوروں میں تلاش کرو، فإنما تنصرون وترزقون بضعفائکم، وہی بات کہ بے شک تم لوگوں کو رزق دیا جاتا ہے اور تمہاری مدد کی جاتی ہے میدان جنگ میں تمہارے کمزور لوگوں کی وجہ سے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی اپنے آپ کو غریب لوگوں کے ساتھ، مساکین کے ساتھ، کمزوروں کے ساتھ ایسوسیٹ کیا، کبھی بھی جو ٹائرنٹس ہیں، کبھی بھی جو مالدار لوگ ہیں ان کے ساتھ وابستہ نہیں کیا۔ اور جس طرح ہم پیچھے آیات میں بھی پڑھ چکے ہیں کہ جب کسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذہن میں ارادہ کیا کہ ٹھیک ہے یہ جو مالدار لوگ ہیں، یہ جو سردار لوگ ہیں، ان کی طرف کچھ التفات کیا جائے، ان لوگوں کو کچھ دیر کے لیے اپنے سے ہٹا دیا جائے، تو قرآن مجید میں آیات آئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کر دیا۔ اسی طرح ہمیں معلوم ہے کہ سیدنا جو ہے وہ عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو واقعہ ہوا، جو سورہ عبس میں جس کا تذکرہ ہے، وہاں پر بھی گویا قرآن مجید میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین کی گئی کہ آپ ان لوگوں کے ساتھ رہیے اور ان جو سردار لوگ ہیں، چودھریوں کے کہنے پر ان لوگوں کو اپنے سے دور مت کیجیے۔ تو یہاں فرما رہے ہیں کہ مجھے تلاش کرو، مجھے کمزوروں میں تلاش کرو۔ اور ایک اس کا مطلب یہ بھی لیا گیا ہے، ایک روایت میں الفاظ آتے ہیں ابغوا لی الضعفاء، میرے لیے ضعفاء کو تلاش کرو، ضعفاء کو لایا کرو میرے پاس، جو حاجت مند ہیں، جو ضرورت مند ہیں، ان کو میرے پاس لایا کرو تاکہ میں ان کی ضرورت پورا کروں۔ یہی مطلب بھی ہے کہ کمزور لوگوں کو، ضعفاء کو میرے پاس لایا کرو تاکہ میں ان کی مخلصانہ دعاؤں کے ذریعے جو ہے ان سے درخواست کروں کہ وہ اللہ سے دعا کریں اور ان کی دعاؤں کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس امت کی مشکلات کو دور کرے۔ تو یہاں پر فرمایا کہ ابغونی الضعفاء، مجھے تلاش کرو کمزور لوگوں میں، یا کمزور لوگوں کو تلاش کر کے میرے پاس لے کر آؤ کہ بے شک تمہیں رزق دیا جاتا ہے اور تمہاری مدد کی جاتی ہے تمہارے کمزور لوگوں کی وجہ سے۔ تو اس پورے باب کا جو لب لباب ہے وہ یہی ہے کہ دنیا میں جو طبقات بھی بظاہر کمزور ہیں، چاہے وہ عورتوں کی شکل میں ہیں، چاہے وہ یتیموں کی شکل میں ہیں، چاہے وہ فقیر اور تنگ دست لوگ ہیں، چاہے وہ فزیکلی بہت ویک لوگ ہیں،
ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا، ان کے ساتھ احسان کا رویہ اختیار کرنا، یہ چیز انسان کو اللہ تعالیٰ کی رحمت اور شفقت کا جو ہے وہ باعث بناتی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔